وہ بنا سوچے عدنان کے گھر آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی فنکشن چل رہا ہے اور بہت سارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ آج عدنان کی بہن کی منگنی تھی اور اس منگنی پر عدنان کے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے اور ہانیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر سیدھا عدنان کے پاس چلی جاتی ہے اور عدنان سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پیار تم مجھ سے کرتے تھے اور اب شادی کسی اور کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ تم نے 2 سال تک مجھے استعمال کیا، میرے ساتھ پیار کے وعدے کیے، جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، سب کچھ کیا، اور اب تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ہو رہے ہو۔ سب عدنان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے۔ عدنان آگے سے کہتا ہے، ارے تم کون ہو؟ میں تو تم کو جانتا بھی نہیں اور نہ ہی میں تم سے کبھی ملا ہوں۔ علیزہ نے کہا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ وہ اپنا موبائل نکال کر سب کو اس کی تصویریں دکھانے لگی۔ اس طرح سب کے سامنے عدنان کی اصلیت آ جاتی ہے۔ عدنان کی خالہ یعنی اس کی ساس یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ شور سن کے ہانیہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور اس کو بھی ساری بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ عدنان ہانیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لڑکی پاگل ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ لیکن وہ عدنان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے، دھوکے باز، تم نے میری اور اس کی زندگی برباد کر دی، میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور بھاگ کر اندر چلی جاتی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے عدنان کی بہت بےعزتی ہوتی ہے اور وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ اس بےعزتی کا بدلہ میں ضرور لوں گا، چاہے جیسے بھی لوں۔ پھر عدنان کے گھر والے لڑکی کو پوچھنے لگتے ہیں کہ تم کہاں سے آئی ہو اور تمہارا عدنان کے ساتھ کیسے رابطہ ہوا۔ پھر وہ سب کو اپنی کہانی سناتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھنا پڑے گا۔ سب عدنان کو ہی قصوروار پاتے ہیں۔ دوسری طرف علیزہ کے گھر والے پریشانی کی حالت میں علیزہ کو رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی سب کو بتا کے جاتی، لیکن آج اسے پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ بنا بتائے گھر سے باہر نکل گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ انہوں نے علیزہ کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ تھانے میں جا کر رپورٹ بھی درج کروا دیتے ہیں۔ عدنان کے گھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ علیزہ کو خود اس کے گھر چھوڑ کر آئیں گے اور علیزہ کا نکاح عدنان سے ہی ہوگا۔ لیکن عدنان کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا کیونکہ وہ ہانیہ سے پیار کرتا تھا۔ پھر عدنان کے گھر والے علیزہ کو اس کے گھر لے جاتے ہیں اور علیزہ کے گھر والے علیزہ کو دیکھتے ہی اس پر غصہ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ میں عدنان کے گھر والوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ علیزہ اور عدنان کے گھر والے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور وہ ان دونوں کا نکاح کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن عدنان علیزہ سے نفرت کرنے لگا تھا، اس لیے وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن گھر والوں کے زور پر اس نے علیزہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد علیزہ کا ایک بیٹا ہوا۔ پھر ان دونوں میں صلح ہو گئی۔ اچھی طرح سے وہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔